کی حفاظت۔ دو وجوہات بیان فرمائی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ اپنے کانوں کی بھی حفاظت کی جائے۔ ٹھیک ہے۔ پہلی وجہ یہ بیان فرمائی کہ سننے والا بھی شریک کلام سمجھا جاتا ہے۔ سننے والا شریک کلام سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص گالی دے رہا ہے، دوسرا بڑی خوشی سے سن رہا ہے، صحیح۔ تو سننے والا بھی ایسا ہی ہے کہ وہ بھی گویا کہ گالی دینے والا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک جو ہے وہ مثال کے طور پر غیبت کر رہا ہے، دوسرا بڑے مزے سے سن رہا ہے، ٹھیک ہے، گویا کہ وہ بھی شریک ہے۔ وہ بھی شریک کلام۔ غیبت تب ہی ہوگی نا کہ سنے بھی اس کو۔ کلام کی مذمتیں ہیں، یعنی کلام کی وہ تمام مذمتیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر کلام فحش ہے، کلام جو ہے وہ لایانی چیزوں پر مشتمل ہے، کلام غیبت پر مشتمل ہے، کلام اور غیر شرعی امور پر مشتمل ہے۔ سننے والا جب اسے سن رہا ہے خوشی سے تو وہ بھی اس کا شریک سمجھا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو کان کو جو ہے وہ اس تناظر میں لینا چاہیے کہ جو بولنے والا گناہ کر سکتا ہے وہ سننے والا بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اپنے کانوں کو بری بات سننے سے محفوظ رکھنا، محفوظ کیا یہ جائے اچھی صحبت سے حاصل ہوگا۔ بلا شبہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھی صحبت سے حاصل ہوگا، ذہن بنانے سے حاصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ مطالعہ کرنے سے حاصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، دوسری بات بڑی پیاری ارشاد فرمائی کہ دوسری وجہ، ماشاءاللہ۔ ویسے بھی کان جو ہے وہ راستہ ہے۔ جی جی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بات فرماتے ہیں کہ کان کی مثال پیٹ کی طرح ہے ٹھیک ہے۔ کہ پیٹ میں جو کچھ ڈالو گے وہ چیز اپنا تاثیر دکھائے گی، ویسے ہی اثر دکھائے گی۔ اب مثال کے طور پر کسی نے مسالے والی چیزیں کھائی ہیں تو تیزابیت پیدا کرے گی، ٹھیک ہے۔ کسی نے گرم چیزیں کھائی ہیں تو گرمی پیدا کرے گی، ٹھنڈی کھائی ہے تو ٹھنڈی پیدا کرے گی، تو جیسی غذا ویسی ویسے ہی تاثیر۔ تاثیر۔ تو فرمایا کہ کان کا معاملہ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ کان میں جو کچھ جائے گا ویسی ہی تاثیر دل و دماغ میں پیدا ہو۔ طبیعت بھی ویسی ہی ہو جائے گی۔ اب ہم نعتیں سنتے ہیں، ٹھیک ہے، سماعت ہے نا نعت سننا، ماشاءاللہ۔ تو اس سے ایک سرور آتا ہے، ایک الحمدللہ۔ سوز آتا ہے، عشق رسول پیدا ہوتا ہے، الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سنتے ہیں، دل سے جو ہے وہ خوف پیدا ہوتا ہے، خشیت پیدا ہوتی ہے، محبت الہی پیدا ہوتی ہے۔ الحمدللہ۔ تو جیسا کلام ویسی کیفیت۔ الحمدللہ۔ تو یہ تمام باتیں ایک عقل مند کو یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ کان کا اگر غلط استعمال ہوگا، ہر وقت گانے لگے ہوئے ہیں جناب، انسان جو ہے وہ سن سن کے بیزار ہو جائے، اوپر سے جو بینڈ باجے بجتے ہیں تو وہ ویسے ہی کان کی بینڈ بجا دیتے ہیں۔ بالکل۔ تو اب بندہ جب اس طرح کی کیفیت میں رہے گا تو نہ تو کبھی اس کو روحانیت نصیب ہوگی اور نہ ہی اس کے پاس اچھی چیزوں کے لیے وقت بچے گا، صحیح۔ اور پھر جو دل و دماغ کے اندر حکمت کا پیدا ہونا ہے، اچھائیوں کا پیدا ہونا ہے، بہتری کا پیدا ہونا ہے، اسی وقت ہوگا جب راستے ہم نے کھلے چھوڑے ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو گانے باجے یہ حرام کام ہے، ظاہر بات ہے۔ تو یہ تو حضور روح کی غذا کہا جاتا ہے، اس کو تو اس طور پر لیا جاتا ہے، بہت بڑا طبقہ ہے اس بات کا قائل، اور نورانیت گانے ہی کی باتیں کر رہے ہیں۔ باجے بلا شبہ روح کی غذا ہیں، ٹھیک ہے، لیکن شیطان کی روح کی غذا ہے، صحیح۔ انسان کے روح کی غذا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شیطان اس سے خوش ہوتا ہے، صحیح۔ شیطان چاہتا ہے کہ بندہ جو ہے ان چیزوں میں مستی میں پڑے، سرور میں پڑے، شراب میں پڑے، شباب میں پڑے، تاکہ یہ بہرا روی کا شکار ہو۔ تو وہ انسان کو ہر وقت مستی میں رکھنا چاہتا ہے، صحیح۔ جبکہ شریعت کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف اس رہے۔ کے ذکر میں مشغول ہاں، رہے۔ بہت سارے ایسے جائز کام ہیں جس سے انسان کا موڈ خوشگوار رہ سکتا ہے۔ الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔